اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ کامن آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ یار میں تو بالکل اچھا تھا، یا میں نے تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ سب کچھ کیا تھا اور میرے ساتھ برا کیوں ہو گیا. یا آپ کی آنکھیں بھی دیکھیں گی ایسے کئی لوگ ہوں گے، وہ جینٹل مین ہوں گے، تھارو جینٹل مین، ان کی نیکی اور ان کی جو ہے اچھی نیت اس کی گواہی کئی لوگ دیں گے. اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہوگا وہ بڑا عجب ہوگا. کہہ لیجئے کہ شدید مایوسی کا انہیں سامنا پھر ہوگا، اور شدید وہ ایک پریشانی میں چلے جائیں گے کہ میں اچھا تھا اور میرے ساتھ برا کیوں ہو گیا. تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کو دین کے ساتھ جوڑیں، فلسفے کے ساتھ، منطق کے ساتھ، ایک عام زندگی کے ساتھ، تو کئی طرح کے جواب ملتے ہیں، اور میں اس مختصر سی بات چیت میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی سالڈ قسم کی ایک لرننگ کہہ لیجئے، لائف لیسن کہہ لیجئے اس زندگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ زندگی فیئر نہیں ہے. یہ زندگی ایسی نہیں ہے جس میں آپ جیسا چاہیں ویسا ہی ہوگا. اس میں بڑا کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہوتا. اس میں بڑی چیزیں ایسی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں جس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. اس میں سم ٹائم بالکل ایسا ہوتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور آپ اس میں سے گزر جاتے ہیں. تو یہ سمجھنا اور یہ امید لگانا کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا، لازمی نہیں ہے ویسا ہو. اب آ جاتے ہیں وہ بنیادی وجوہات، یعنی میں لاجک کے ساتھ اگر اسے تھوڑا سا بیان کروں، جو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ وجوہات ہیں اچھوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے یا انہیں بعض اوقات کوئی چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے. پہلی وجہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ امیدیں باندھنا ہے. نہ چاہتے جب بندہ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، خیر کے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ امید باندھ لیتا ہے. اس کو یہ ایک اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ جیسا میں نے کیا ہے اب انشاءاللہ یہ فوری طور پہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا اچھا آ جائے گا. حالانکہ زندگی کے بے شمار نتائج صبر سے ملتے ہیں، بڑی بڑی دیر بعد نتیجے ملتے ہیں. بعض اوقات ابھی آپ کرتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کل اس کا جواب آ جائے گا، جو آپ نے کیا یا بویا کل کاٹ لیں گے، لیکن بڑا وقت گزر جاتا ہے اور پھر جا کے کہیں اس کا جواب آتا ہے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، پرانے میرے بڈی بھی ہیں، سول میٹ بھی ہیں، فیصل بھٹی صاحب. ہم دونوں دوست جو ہیں وہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کے بلیور ہیں. اور لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا مطلب بھی آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ جو آج ہوا ہے اس کو ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑیں تو پھر زندگی سمجھ آتی ہے. یا جو آج ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، ممکن ہے کچھ اور ہو کل کو، تو آپ ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جوڑیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پکچر کیا تھی. تو چند دن پہلے میں اور بھٹی صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی دیر تک ہماری ڈسکشن یہ رہی. ہم کئی دوستوں کو، کئی ہمارے ایسے احباب تھے جن کو ڈسکس کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کہاں گئی. اس وقت کئی ایسے دوست ملتے ہیں جو بڑا کرائسس فیس کر رہے ہیں. فائنینشیل کرائسس ہو سکتا ہے، جاب تھی اور جاب نہیں رہی، کام تھا کام نہیں رہا، کاروبار چل رہا تھا کاروبار نہیں چل رہا، امیدیں کچھ تھی وہ کچھ کیا ہے. اوور آل آپ دیکھیں اس ملک میں، اس معاشرے میں ایک آپ کو کرائسس کی شکل نظر آئے گی کسی نہ کسی شکل میں. کل ایک فارماسوٹیکل کمپنی کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بزنس ہے اگر پورا سال بھی پوری محنت کریں تو پھر بھی -1 بلین ہے، یعنی پوری ایفرٹ کے بعد بھی نقصان ہے. یہ کامن کہانیاں آپ کو ملیں گی. کیوں ملیں گی؟ اب وہ جو وجہ میں نے بتائی ہے کہ ہم جو اچھا کر کے اچھی امید باندھ دیتے ہیں، اور لنکنگ ڈاٹ تھیوری میں ہے صبر. ہم صبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی بس یہ اچھا کیا ہے اور فوری طور پہ کچھ اچھا ہو جائے. تو اللہ نے تو دستور بتایا آپ کو کہ آپ اچھا کریں گے اچھا ہوگا، اگر اس زندگی میں نہیں ہوگا تو آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا. حتیٰ کہ جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوئیں، پورے یقین کے ساتھ آپ نے مانگی، آپ نے اپنے رب سے کہا باری تعالیٰ مہربانی فرما دے اور فضل کر دے، کرم کر دے، بڑا کچھ نہیں بھی ہوا، تو قیامت کے روز وہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے لیے کتنا بڑا اجر لے کر آ جائیں گی، کتنا ثواب اس کا آپ کو مل جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی آپ اچھا کر رہے ہیں وہ ضائع جا رہا ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ٹائمنگ بدل گئی ہے، کسی اور ٹائم میں جا کے اس کا فروٹ ملنا ہوگا. آپ جلدی میں تھے اور آپ نے سوچا یہ میں نے اچھا کیا ہے، اور یہ جو اچھا کیا ہے اس کا انجام، اس کی ٹائمنگ یہ ہونی چاہیے تھی. وہ جو طارق بلوچ سرائی صاحب کا جملہ ہے کہ جو فطرت کی رفتار ہے وہ صبر ہے، قدرت کی جو رفتار ہے، ایک رب کی طرف سے بھی ایک رفتار ڈیفائن ہے، اس میں جو چیزیں ملنی ہوتی ہیں وہ صبر سے ملنی ہوتی ہیں. ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، جلدی میں سوچتے ہیں کہ یہ عمل تھا، یہ میں اچھا تھا، اس کا نتیجہ مجھے اب ملنا ہے، وہ ابھی نہیں ملنا،
وہ کسی اور وقت میں ملنا ہے. یعنی یہ امید باندھنا, یہاں سے دل ٹوٹتا ہے, یہاں سے مایوسی آتی ہے. آپ پورا ایمان اور یقین رکھیے کہ رب کے نظام میں آپ کا اچھا ہونا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہمارے دوست ہوتے ہیں, جو اچھے ہوتے ہیں, جینٹل مین ہوتے ہیں, یہ اگین ایک قدرت کے نیچر کے بڑے اہم پرنسپل کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, جو قوانین ہیں, جو قوانین قدرت ہیں, قانون کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے, قوانین قدرت کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ وہ ہیں جو اٹل ہیں, یہ بدل نہیں سکتے, یہ فکس ہے. گریوٹی فکس ہے, گریوٹی ختم نہیں ہو سکتی. گریوٹی کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ فورس چاہیے اس گریوٹی سے باہر نکلنے کے لیے. جب کوئی میزائل جاتا ہے یا کوئی شٹل جاتی ہے تو کتنی فورس لگا کے اس گریوٹی کو ختم کر کے نکلتی ہے. تو گریوٹی کا قانون اٹل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ ذرہ ہو, وہ وزنی چیز ہو, پہاڑ ہو, رائی ہو, کچھ ہو, اس گریوٹی کی وجہ سے کھینچا چلا آئے گا. قوانین قدرت اٹل ہے. اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ناکامی کے بعد کامیابی آنی ہوتی ہے. ہمیں ناکامی سکھانے کے لیے آتی ہے. ہمارے زندگی کے چیلنج, ہمارے دکھ, ہماری پریشانیاں, ایون بعض اوقات اچھے کے ساتھ جو برا ہو رہا ہوتا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہم نے نہیں سیکھا ہوتا. یہ جو ہمارا دعویٰ ہے, لاشعوری طور پہ کہیں نہ کہیں تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا. ہم نے نہیں سیکھا ہوتا. کئی ایسے اسباق ہیں, کئی ایسے لیسن ہیں, کئی ایسے لائف لیسنز ہیں, کئی ایسی اہم چیزیں ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. زندگی کے نئے میدان میں, نئی میدان جنگ میں داخل ہونے سے پہلے وہ اسباق ہمیں ازبر ہونے چاہیے, اور ہم وہ یاد نہیں کر پا رہے ہوتے. نہ ہمیں اسکول نے سکھائے ہوتے ہیں, نہ کالج نے سکھائے ہوتے ہیں, نہ یونیورسٹی نے سکھائے ہوتے ہیں. والد صاحب نصیحتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں, پھر بھی نہیں سکھا پاتے. سو کیا ہوتا ہے, کچھ ایسا چیلنج آتا ہے, کوئی ایسا پرابلم آتا ہے, کوئی ایسا ہرڈل ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ایک دیوار ایسی سامنے آ جاتی ہے جس کا سامنا آپ کرتے ہیں, اور وہاں سے وہ لیسن سیکھتے ہیں جو کتابوں میں استادوں سے نہیں سیکھا ہوتا. اور وہ لیسن سیکھنے, وہ ناکامی سے جو سبق سیکھتے ہیں, وہاں سے کامیابی ملتی ہے. سو ناکامی کے بعد کامیابی ہے. ناکامی سے کچھ سبق حاصل کر کے آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ایک لائف لیسن ہے. تو اچھا بندہ وہ امید کر رہا ہوتا ہے کہ ہر جگہ صرف کامیابیاں ملنی ہیں. صرف کامیابیاں نہیں ملنی, بعض اوقات آپ کو چیلنج ملنے ہیں اور ان چیلنج سے آپ نے سیکھنا. اب آ جاتے ہیں تیسری بات کی طرف. کیا وجہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ برا ہوتا ہے؟ تیسری وجہ جو پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب اچھے لوگ کیونکہ خود اچھے ہوتے ہیں, یہ سب کو اپنے جیسا اچھا سمجھتے ہیں. یہ انسان کی نفسیات ہی ایسی ہے, جیسا خود ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جی شاید ساری ایسے ہیں. چور کو لگتا ہے ساری چور ہیں. جس نے کوئی داغ لگایا ہوتا ہے, فراڈ کیا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے ساری داغ لگا رہے ہیں, سارے فراڈ کر رہے ہیں. جس کے اپنی وہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی چیلنج ہے. اور اچھا جو ہے وہ ہر ایک کو اچھے گمان سے لے رہا ہوتا ہے, اچھا ہی سوچ رہا ہوتا ہے. سو حد سے زیادہ اعتبار کرنا, بھروسہ کرنا, یہ ایک ایسی خصلت ہے جس سے دل ٹوٹتا ہے, جس سے مایوسی آتی ہے. یہ حد سے زیادہ اچھے لوگ نا اعتبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یقین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہر ایک کو اپنا سمجھتے ہیں. میری اپنی زندگی میں بے شمار ایسے دوست ہوں گے, احباب ہوں گے جو زندگی میں آئے, ان پہ اعتبار کر لیا, بعد میں اعتبار خراب ہو گیا, بعد میں وہ شخص جو ہے وہ سبق بن گیا, وہ لائف لرننگ دے کے گیا ہے کہ جناب آپ نے ہر ایک پہ اعتبار نہیں کرنا. تو آپ اچھا ہونے کے باوجود جب آپ کا اعتبار ٹوٹتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی میں اچھا تھا, میرے ساتھ برا کیوں ہوا؟ دراصل آپ نے اعتبار کیا تھا, آپ کا وہ اعتبار کرنا وہاں سے خرابی ہوئی, اور آپ کو سبق ملا کس پہ اعتبار کرنا ہے, کس پہ اعتبار نہیں کرنا. یہ زندگی میں سب اچھے نہیں ہیں اور سب کچھ اچھا نہیں ہے. کس کو اپنا بنانا ہے, کس سے بچنا ہے, کس سے بچ کے گزر جانا ہے, کس کو اپنی زندگی میں لازمی ساتھ ملانا ہے, یہ ساری آپ تجربے سے چیزیں سیکھتے ہیں. یہ کوئی ایسا کتاب, کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہے اور زندگی گزار کے آپ چلے جائیں گے. یہ آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں کھیک کھانی پڑے گی. یہ غلطیاں کر کے ہی, اعتبار خراب کر کے ہی, اعتماد خراب ہونے کے بعد ہی آپ جو کچھ سیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں اچھا تھا, میرے ساتھ برا ہوا, میرا اعتبار خراب ہوا اور میں نے کچھ سیکھا. چوتھی چیز جو دیکھی گئی ہے, اچھے لوگوں کی زندگی میں بعض اوقات منطق, لاجک یہ نہیں ہوتا. یعنی وہ اچھائی کو ہی قانون سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اچھائی کا ہونا اپنی جگہ پہ اہم ہے, اچھائی کے اپنے نتیجے ہیں, لیکن ایک لاجک ہے, 2 + 2 4 ہے. یہ کچھ کیا اور اس کا یہ انجام ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو آپ سمجھا نہیں سکتے, سکھا نہیں سکتے, بدل نہیں سکتے, ان کو پنشمنٹ ہی چاہیے ہوتی ہے, ان کو آپ کو وقت کے حوالے ہی کرنا ہوتا ہے. بڑی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ جب تک ترازو پکڑ کے حساب کتاب سے ان کا حساب برابر نہ کریں, تولے نہ, ماپے نہ, پرکھے نہ, آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. اور دیکھا گیا ہے کہ اچھے لوگ, جینٹل مین,
اکثر فیصلہ سازی کی صلاحیت ان کی کمزور ہوتی ہے. وہ فیصلے دل سے کرتے ہیں اور فیصلہ دماغ سے کرنا ہوتا ہے. دل ہمیشہ قربانی دیتا ہے, دل ہمیشہ ہارنا پسند کرتا ہے, دل احسار کرنا چاہتا ہے, لیکن دماغ کے پاس, مائنڈ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ تولتا ہے, پرکھتا ہے, حساب کرتا ہے, لاجیکل ہوتا ہے, ریشنل ہوتا ہے. یہ ادارہ چل رہا ہے, کو مثال دوں گا, 50-60 لوگ کام کر رہے ہیں, اس میں سب طرح کے لوگ ہیں. کسی بھی ادارے کا نظام تب تک نہیں چل سکتا جب تک اس میں ہمدردی سے بھرے ہوئے لوگ بھی نہ ہوں, اور ایک ہی وقت میں دل والے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ بھی نہ ہوں جو سراپا دماغ ہیں, جو ریشنل ہیں. اکاؤنٹنٹ, آڈٹ کرنے والا, ایڈمنسٹریٹر, وہ ایک ریشنل انسان ہوتا ہے. اس کے بغیر بھی ادارہ نہیں چل سکتا. کسی بھی جگہ کی سیکیورٹی, سیفٹی, اگر وہ ایک ریشنل مائنڈ نہ کر رہا ہو, قربانی دینے والا ہمدرد دماغ صرف وہاں پر کھڑا ہو, تو کیا ہوگا؟ وہ بڑے لوگوں کو آنے دے گا, اور ممکن ہے کہ ان کو روکنا ہو سیکیورٹی والے نے. دل سے سوچے گا, ہمدردی سے سوچے گا. ہمدردی سے, دل سے سوچنا اپنی جگہ بہت ضروری ہے, لیکن چیزوں کو ریشنل لینا, عقل سے لینا, پرکھنا, اس کا کاز اینڈ افیکٹ دیکھنا, علت معلول دیکھنا, یہ دیکھنا کہ یہ چیز ہے, اس کے نتائج یہ ہوں گے اور یہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے. یہ اچھے لوگوں میں صلاحیت کم ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے. سو آپ اچھے ہیں, اپنا ریشنل ہونا, اپنا لاجک بڑھائیے. اور اگر آپ اپنا لاجک خود نہیں بڑھا سکتے ایک حد سے زیادہ, تو اپنے ارد گرد ریشنل لاجیکل لوگ رکھیں جن سے مشاورت کر سکیں آپ. 5ویں وجہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ ہمدردی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں تو ان کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. یہ بڑی چیزوں کو کھینچ کے اپنے دائرہ اختیار میں لانا چاہتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ یہاں پر بھی ان کا کوئی رول ہونا چاہیے, ان کی طرف سے بھی کوئی حصہ شامل کر دینا چاہیے. فل آف ایمپتھی, یہ ہمدردی سے, ہمدردی کے جذبے سے بھرے ہوتے ہیں. یہ سراپا شفقت ہوتے ہیں, اور اس اچھائی کے قانون کی وجہ سے ان کی زندگی میں بے شمار برکتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ یہ اچھائی کا قانون بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس اچھائی کے قوانین کے ہونے کے باوجود ان کا دل ٹوٹتا ہے. دل کیوں ٹوٹتا ہے میں نے بتا دیا آپ کو, کیونکہ دائرہ اختیار میں ہر چیز لے آتے ہیں. یہ کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے, سوچتے ہیں کہ یار شاید میں ہی وجہ تھا, مجھے روک لینا چاہیے تھا, مجھے کہہ دینا چاہیے تھا. تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ رجحان خود کو ملزم بنانے کا, لو سیلف اسٹیم تھوڑی سی ان کی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ میرے دائرہ اختیار میں تھا, میں تھوڑا سا حصہ ڈالتا, میں کوشش کرتا. یہ رہ جاتے کتنے لوگوں کو اپنے گلے ڈال لیتے ہیں, کتنی ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں. آپ کو کئی گھروں کی کہانیاں ایسی ملیں گی جس میں ایک بھائی نے سب کو بنا دیا اور خود وہ بنتے بنتے, دوسروں کو بناتے بناتے خود ناکام ہو گیا. آپ کو کئی گھروں کی کہانیاں ملیں گی جس میں جو بڑی بہن ہے, جو آپا ہے, جو باجی ہے, اس کی شادی نہیں, اس نے قربانی دے دی اور سب کو بنا دیا. آپ کو کامن مثالیں ملیں گی, ہمارے والدین کی بڑی عام سی گھروں کی مثالیں ہیں جس میں ماں نے یا باپ نے اتنی قربانی دی, بچے کامیاب ہو گئے, اور والد جو ہے وہ کئی بیماریاں اس کو لگ گئیں, وہ خود ناکام ہو گیا اور اپنی زندگی بھی گنوا بیٹھا. یہ ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرنا غلط ہے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے, اور آپ اچھے انسان ہیں, آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ میری پسندیدہ آیت ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155, اور یہ کہہ لیجئے کہ زندگی کا بہت بڑا سبق کتاب مجید میں ہمیں ملتا ہے. اور یہ سبق یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, خوف سے, بھوک سے, مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے, اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھے ہیں, آپ برے ہیں, آپ کچھ بھی, آپ انسان ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں انسانوں کو آزماؤں گا. ہر ایک کو اللہ آزماتا ہے. اگر آزمائشیں اتنی بری ہوتی تو نبی رسول پیغمبروں کے ساتھ نہ ہوتے. اگر آزمائشیں اتنی بری ہوتی تو کتنے کتنے ولی اللہ نیک لوگ گزرے ہیں, ان کی زندگی میں آزمائشیں نہ ہوتی. آزمائش, چیلنج اور پرابلم یہ زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ رہنا ہی رہنا ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا. یعنی ایک امتحان ہے جو 10 سال آپ پڑھتے ہیں, میٹرک کے امتحان دیتے ہیں, پھر سند ملتی ہے آپ کو. 12 سال کی پڑھائی کے بعد انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں, پروفیشنل ڈگری آپ لیتے ہیں, 16 سال کی پڑھائی, امتحان دیتے ہیں, پاس ہوتے ہیں, سند ملتی ہے. زندگی کے بارے میں, اوور آل لائف کے بارے میں اللہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. کس سے آزماؤں گا؟ خوف سے آزماؤں گا. یعنی ایسا ممکن ہے کہ تم خوف زدہ ہو جاؤ, تم پہ خوف طاری ہو جائے, تم بڑے پریشان ہو, تم بڑے دکھی ہو,
تمہارا دل جو ہے اس پہ خوف غالب آ جائے. بھوک سے آزماؤں گا, مالوں کے جانے سے مال چلا جائے گا, جانیں چلی جائیں گی, پھلوں کا نقصان ہو جائے گا. یعنی پوری کوشش ہوگی اور انجام حاصل کرنا ہوگا. پھل ایک رزلٹ ہے, پورا رزلٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا. بارش ہو جائے گی, طوفان آ جائے گا, پھل نہیں ملے گا. اور اگر تم نے صبر کر لیا, خیر کی امید مجھ سے لگا لی, تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے بشارت ہے, خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ.